بتاتا ہوں جو انہوں نے کچھ کہا ہے، انہوں نے کس کو مخاطب کیا ہے، اور پہلے تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کے بعد ایک سوال بھی چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اس پر بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے ایک سٹوری جو انصار عباسی صاحب کی ہے، اور ان کے حوالے سے جو تبصرہ ہے کہ جناب اس میں لکھتے ہیں وہ خبر جو ہے وہ ہے جناب ہماری جو ایجنسی ISI اس کے حوالے سے، جس کے سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب، اور اس کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ ISI ملازمین کو سختی سے سیاست سے دور رہنے کا حکم، مداخلت برداشت نہیں ہوگی۔ ISI چیف نے اپنی سوچ سے ملازمین کو آگاہ کر دیا، اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ملک کے دفاع کی پہلی حد سمجھے جانے والا ادارہ ISI ماضی میں تنازعات کا محور رہا، کیونکہ اسے سیاسی معاملات میں استعمال کیا جاتا رہا۔ اچھا، یہ بات ظاہر ہے بہت بار اس پر گفتگو ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں، اور جس طرح انصار عباسی صاحب نے بھی یہ کہا کہ اسے سیاسی معاملات میں استعمال کیا جاتا رہا۔ تو یہ آغاز آپ کو معلوم ہے کب ہوا تھا اس کا؟ آج جو جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے نا پاکستان پیپلز پارٹی، بھٹو صاحب نے آغاز کیا تھا۔ سیاسی ونگ بھٹو صاحب کے دور میں 70s میں کھولا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے لیے استعمال بھی کیا تھا، اور ایک فورس بھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی جس پر اپنے وہ جو ان کی مخالفت کیا کرتے تھے ان کو پھر چترول ہوا کرتی تھی۔ جس طرح آج عمران خان صاحب کبھی پیکا قانون لا رہے ہیں، کبھی FIA اٹھوا لیتے ہیں، کبھی نیب کے کاموں میں پھنسا دیتے ہیں، یہ بھٹو صاحب بھی کر رہے تھے، پھر زوال کا سبب بنا جو بھٹو صاحب کی، اور یہی عمران خان صاحب کے اس طرح کے قوانین جو لا رہے ہیں آرڈیننس کے ذریعے، اس زوال کا سبب بنے گا۔ اچھا، یہ خبر بڑی اہم ہے اور بہت سی بات ہے اس پر، کیونکہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا، آپ سے کوئی 3-4 دن پہلے مریم اورنگزیب سے بیان دلوایا گیا تھا نون لیگ نے کہ جی کوئی ایک شخص موجود ہے پشاور میں، وہ اب بھی فون کالز کرا رہا ہے۔ تو جس کے بعد اس بیان کا آنا انصار عباسی صاحب کے ذریعے، تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک خوشائند ہوگا، اور ایک کہتے ہیں نا کلیئر ہو جاتی ہیں بہت ساری باتیں کہ جی بہت اچھی بات ہے کہ سختی سے کہا گیا ہے کہ سیاست سے دور رہیں۔ ظاہر آئین اور قانون نے جتنا ان کو اختیار دیا ہے، اس کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے وہ جو کچھ بھی کریں ہمارے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے، جو بہتر سمجھتے ہیں، جو آئین قانون جن چیزوں کی اجازت دیتا ہے، اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ جو سیاستدان بار بار کہتے ہیں کہ جی ان کی مداخلت ہے، خفیہ نادیدہ ہاتھوں کی مداخلت ہے، خلائی مخلوق کی مداخلت ہے، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے، اگر وہ تمام اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ جی اب کوئی مداخلت نہیں ہے، اور سیاستدانوں کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ جناب آپ اس ملک کی بہتری کے لیے پالیسیز بنائیے، تو یہ ایک خوشائند بات ہوگی۔ اگر اس طرح یہ بات جو ہو چکی ہے اب، تو یقیناً بہت خوشائند بات ہے کہ اب سیاستدانوں کو گلے شکوے نہیں رہیں گے، اور آزادانہ وہ اپنی پالیسیز بھی بنا سکیں گے، اور یہ بات بھی نہیں ہوگی ان کو کہ جب ہمیں فون کال آ رہی تھی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جی اس بات پر جو کی ہے بانی متحدہ نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہی تھوڑی سی بات ہے، تو میں نے کہا اس کو بھی ساتھ میں پڑھ دوں میں آپ کے سامنے۔ ٹویٹ جو انہوں نے کیا اس میں ایک تو انہوں نے مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا، مخاطب کرتے ہوئے، کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ دونوں نے یوکرین میں پھنسے طلباء اور دیگر پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کا مطالبہ کیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ ہماری جو یہاں سے نوجوان لڑکے پڑھنے کے لیے گئے ہوئے یوکرین، بہت سارے ممالک میں ہیں، لیکن یوکرین میں چونکہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے رشیا کی جانب سے، تو وہاں ان کی بحفاظت وطن واپسی کے حوالے سے اگر حکومت کوشش کرتی ہے، کسی کے کہنے پہ بھی، اپوزیشن کے کہنے پہ کرے یا خود سے بھی کر لے، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، بحفاظت ان کو سب کو واپس آنا چاہیے۔ تو اس پر الطاف حسین صاحب نے خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن Age 49 to 63 and not able to work? This message is for you. New rules in 20 انہوں نے یہ ساتھ کہا کہ لیکن مجھے اس سے لاکھ گنا زیادہ خوشی تب ہوتی جب آپ اپنے ملک میں لاپتہ کیے گئے افراد کی بازیابی کے لیے بھی بیان دیتے۔ یہ انہوں نے کہا ہے مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کو اس پر بھی بات کرنی چاہیے۔ وہ بھی کسی کا کوئی باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، اور خیر مریم اور بلاول سے کراچی والے تو کیا گلہ شکوہ کریں، کیونکہ کسی بھی مہاجر جو ماں بہن بیٹی ہے جن کے والد شوہر بھائی اسیر ہیں، ان کے حوالے سے آج تک کوئی بیان نہیں آیا، نہ لاپتہ کے حوالے سے کوئی بیان آیا۔ وہ تو آپ تو خیر دونوں پارٹیاں میرے خیال سے سمجھتی نہیں کہ ایک قوم جو ہے
بستی ہے کراچی میں اور ان کے کیا مسائل ہیں ان کو بھی حل ہونا چاہیے، ان کی بھی سنی جانی چاہیے. اور یہ وہی قوم ہے اور یہ وہی شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، 70% ریونیو دیتا ہے، تب جا کے پورا پاکستان چلتا ہے. یہ پاکستان کا حصہ ہے. ہم اس پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب کوئی ظلم کی بات ہے، نہیں، بہت اچھی بات ہے. کراچی شروع سے ہی کماؤ پوت ہے، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوتی. یہاں کے لوگوں کے مسائل بے پناہ مسائل ہیں، کیونکہ پاکستان بنا تو یہ دارالحکومت تھا، تو اس زمانے میں یہاں ٹرام بھی چلتی تھی، یہاں ڈبل ڈیگر بسیں چلا کرتی تھیں. اور آج بچوں کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جی یورپ میں ٹرام اور ڈبل ڈیگر بسیں چلتی ہیں، پاکستان میں بھی آئیں گی. یعنی پاکستان بنا تو یہ چیزیں موجود تھیں یہاں پر، لیکن جب دارالحکومت یہاں سے جنرل ایوب صاحب لے گئے اٹھا کر کے اسلام آباد بنا دیا دارالحکومت، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ترقی یافتہ یہ دنیا کا ابھرتے ہوئے ترقی یافتہ شہروں میں اس کا شمار تھا.